السلام علیکم ویورز آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے کوالٹی کنٹرول کا، یہ ویسے تو اس کا لیکچر نمبر 6 ہے، اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرمز آف کوالٹی، کہ وہ کون سی ٹرمز ہیں جو کوالٹی کے اندر استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ متواتر استعمال ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے آتی ہے پرفارمنس، فلفلمنٹ آف پرائمری ریکوائرمنٹ۔ پرفارمنس کیا ہے کہ بیسیکلی جو پرائمری ریکوائرمنٹ ہے، کسی بھی چیز کو کرنے کے جو بنیادی ضرورت ہے اس کو مکمل کرنا جو ہے، اس بنیادی ضرورت کو مکمل کرنے کو پرفارمنس بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا گیا اور وہ کام جو آپ نے کرنا یا اس کام کو کرنا، یہ پرفارمنس ہے۔ اب وہ بیڈ ہے گڈ ہے وہ ایک الگ بات ہے، آپ کے ذمہ ایک کام لگایا گیا ہے، آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے، فلفلمنٹ آف پرائمری ریکوائرمنٹ، تو یہ آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کسی بھی طرح کا کام آپ کے ذمہ لگایا گیا اور اس کام کا مکمل کرنا پرفارمنس کہلائے گا۔ دین فیچر، ایڈیشنل تھنگز دیٹ انہانس پرفارمنس۔ فیچرز کیا ہیں کہ بیسیکلی یہ اضافی چیزیں ہیں کس کے اندر، پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے، پرفارمنس کے اندر زیادتی کرنے کے لیے۔ آگے آتی ہے کنفارمنس، میکنگ اسپیسیفک اسٹینڈرڈ سیٹ بائی دا انڈسٹری۔ دیکھیں جی، اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ پرفارمنس کیا ہے کہ آپ کو ایک کام کہا گیا، آپ نے کر دیا، ویدر اٹس بیڈ اور گڈ وہ وہاں پہ میٹر نہیں کرتا۔ جبکہ کنفارمنس میں بھی آپ نے فلفلمنٹ کرنی ہوتی ہے پرائمری ریکوائرمنٹ کی، لیکن ایک اسپیسیفائڈ جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، آپ نے اس کے مطابق پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ کنفارمنس کیا ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق جب آپ پرفارم کریں گے تو وہ کنفارمنس ہے۔ اسی طرح جب آپ اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق پرفارم نہیں کرتے تو وہ نان کنفارمنس ہو جاتی ہے، اور نان کنفارمنس آپ کے سامنے آرگنائزیشنز کے اندر آتی ہے NCR کی شکل میں، نان کنفرمیٹی رپورٹ کے شکل میں، مطلب کہ یہ کام سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کیا گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ آگے آتا ہے ریلائبلٹی۔ ریلائبلٹی کیا ہے؟ ریلائبلٹی عام الفاظ میں، عام ہم اس کا مطلب لیں تو ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، قابل اعتماد، کنسسٹنس پرفارمنس اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ کہ اعتماد کیسے ہوگا کہ آپ کو ایک چیز ایک عرصے تک کنسسٹنٹ رہ کے پرفارم کرتی ہوئی دکھائی دے گی تو وہی ریلائبلٹی ہے۔ فار ایگزامپل، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس ایک سیل فون ہے۔ اب سیل فون میں نے اس سے لیا، میں اسے کہتا ہوں بھائی کہ یہ کیسا ہے چلنے میں، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے 1 سال پہلے لیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے جی بہت اچھا فون ہے، تو یہ ریلائبل ہے کہ میں بھی پرچیز کر لوں۔ اگر وہ کہے میں نے 2 دن پہلے لیا، ابھی تک تو بہت اچھا چل رہا ہے، تو یہ ریلائبلٹی نہیں ہے۔ ریلائبلٹی تب ہی ہے جب ایک پیسج آف ٹائم گزرے گا، ایک پیریڈ آف ٹائم گزرے گا، کنسسٹنٹ پرفارمنس رہے گی، تو تب ہی ہم اس کو ریلائبل بولیں گے، ادروائز وہ ریلائبل نہیں ہے۔ دین ڈیوریبل، لچکدار، لانگ لائف اینڈ لیس مینٹنس۔ کوئی بھی چیز، ایسی چیز جس کی میعاد زیادہ ہو، جس کو ہم زیادہ دیر تک استعمال کر سکیں، لیکن وہ ہمیں تنگ کم کرے مینٹننس کی شکل میں۔ سروس، ایز آف ریپیئر، گارنٹی اینڈ وارنٹی۔ کیا مطلب ہم سروس کیا دیں؟ ایز آف ریپیئر، آسانی سے ریپیئر کر دیں کسی چیز کو، گارنٹی یا وارنٹی کلیم کر دیں۔ نیکسٹ، رسپانس، ڈیلر کسٹمر ریلیشن شپ، ہیومن انٹرفیس۔ اچھا، رسپانس کیا ہے جی؟ کہ فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس کنزیومر آیا، آپ نے پورے اٹینٹیو ہو کے اس کو ہینڈل کیا یا کہ نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو بددلی سے ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کا رسپانس اچھا نہیں تھا۔ اگر آپ نے اسی کی طرف اٹینٹیو ہو کے ایک ہی جو کسٹمر آیا اسی کو ہی لے کے آپ نے تمام تر اس کو جو چیز چاہیے اس کو پوری طرح سے سیٹسفائی کیا، تو یہ آپ کا ایک اچھا پازیٹیو رسپانس ہوگا، اور ہمیشہ ایسا ہی رسپانس سروس کے اندر درست ہوتا ہے۔ نیکسٹ جی، ایستھیٹکس، ایکسٹیریئر پیکیجنگ۔ یہ بیسیکلی ایستھیٹک سینس بھی آپ جس کو بولتے ہیں، یہ وہ کسی چیز کی جمالیاتی حسن، خوبصورتی، مطلب کوئی بھی چیز خوبصورت کیسی لگے گی۔ تو ایستھیٹکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیں، اس کی سروس بھی اچھی ہے، پروڈکٹ بھی اچھی ہے، لیکن اس کو اس
خوبصورتی سے پیش کریں کہ وہ ایک اچھا اسٹیٹک سینس کریٹ کرے جس کی وجہ سے کنزیومر یا کسٹمر سیٹسفائی ہو، اور جو آپ نے ایفرٹ کی پروڈکٹ کے اندر، پروسیس کے اندر کوالٹی کو اچھا کرنے کی، تو وہ اینڈ بی ویل ہو. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ریپوٹیشن، پاس پرفارمنس، رینکنگ، برانڈنگ. ریپوٹیشن ہوتا ہے جی شہرت، اور یہ بھی ایک پیسج آف ٹائم میں پتہ چلتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے تو کسی چیز کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی شہرت بری ہے یا اچھی ہے تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے تقریباً یہ ہمارے پاس ٹرمز ہیں 9 جو ہماری بار بار اس کے اندر استعمال ہوں گی، کیونکہ ہر ٹاپک کے اندر ان کی تشریح کرنا، ان کو ڈیفائن کرنا، ان کو سمجھانا ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے ان ٹرمز کو جو ہے وہ ابھی سے ان کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا، تاکہ جب آگے ان میں سے کوئی بھی ٹرم، کوئی بھی ورڈ یوز ہو تو ہمارا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں، کیا چیز بول رہے ہیں، اور کیا چیز اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہمارا یہاں پر کسی بھی ٹرم کو بولنے کا، پروناؤنس کرنے کا مقصد کیا ہے. آج کا لیکچر اتنا ہی. بہت جلد اس سے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.